چونکہ اب تمام لوگوں کو پتہ ہے اور آپ باخبر بھی ہیں، مائنز اینڈ منرلز کے ایکٹ کے حوالے سے اب تو بل ہے، پاس ہوگا تو ایکٹ بنے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ 4 صوبے پاکستان کے اندر، یعنی اس کے ساتھ کشمیر بھی ہے اور ہمارا گلگت بلتستان بھی ہے، ان چاروں میں یعنی بلوچستان میں یہ بل بن گیا، وہ ایکٹ بن گیا، انہوں نے پاس کر دیا۔ اب سندھ اور پنجاب کے حوالے سے عجیب سی صورتحال ہے، نہ ان کو پتہ ہے، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ میڈیا کو پتہ ہے۔ لوگ کہتے پاس کر دیا، پاس ہوا نہیں ہے۔ اب یہ خبر غلط ہے کہ ٹھیک ہے کہ ان کی ایم او یو سائن ہوئی ہے، سندھ، بلوچستان اور پنجاب تقریباً پارلیمانی انداز میں وہ اپنی رضامندی دے چکی۔ اب خیبر پختونخوا رہ گئے۔ ہم نے جب یہ بات اٹھائی تو چونکہ ابھی یہاں پہ ٹیبل تو ہوا ہے لیکن پاس نہیں ہوا، تو یہ وقت ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں کہ اگر ہو سکے تو یہاں سے روک لیں۔ پارلیمانی تعداد کے مطابق تو نثار باز آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور ایک ہمارے عثمان ہے، تو اس سے تو ہم روک نہیں سکتے۔ وہ تقریباً 90 کے قریب ہے، 96 کو 2 کے ذریعے کیسے روکو گے؟ اگر دیگر پارٹیاں بھی اکٹھی ہو جائیں تو 96 کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو یہ تو ان کے اندرون کا یعنی ایک خلفشار بھی ہے، اس میں اختلاف بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ہمیں پتہ چلا، ہمیں اپنے ممبران کی طرف سے پتہ چلا اور اسمبلی نے بریفنگ کے لیے ان کو وقت دیا، تو اس وقفے میں ہمیں پتہ چلا اور فوری طور پہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو یعنی جو کہ ہمارے یہاں پہ جو وکلاء صاحبان ہیں ان کو ہم نے بلایا، لیگل ٹیم، کہ وہ ہمیں ذرا سمجھا دے۔ انہوں نے اسٹڈی کر کے ہمیں بتایا اور بات یہ نکلی کہ بیچ میں تو انہوں نے کوئی سیدھی ایسی شک نہیں رکھی کہ وہ 18 امینڈمنٹ کے خلاف، لیکن حقیقت میں 100% 18 امینڈمنٹ کے خلاف، یعنی روح کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، متضاد ہے، لیکن ٹیکنیکل لینگویج استعمال کیا ہے، اور وہ اس لیے کہ اس میں سے جن کو ضرورت ہے، تو جو کنسلٹنٹ اس میں رکھے گئے جنہوں نے یہ تیار کیا ہے تو وہ امریکن تھے، اور امریکن نے ان کو یہ الفاظ دیے کہ اس الفاظ کے طریقے سے آپ آئین سے بچ کے صوبوں سے اختیار لیں اور مرکز کو دیں۔ تو جب 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو اختیار ملا تھا تو وہ دوسرے ہاتھ سے ہم سے واپس لیں گے، لہٰذا ہم نے کہا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور ہم نے اس کو چیلنج کیا۔ اور اب ہم نے پریس کانفرنس سے بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن ایمل ولی خان صاحب نے یہاں پہ اب جہاں پہ بیٹھے ہیں مشاورتی اجلاس بلایا اور تمام ساتھیوں سے مشورے کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا، ہم سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں اور جو بھی طریقہ کار ہوگا ہم اس کو روکنے کے لیے استعمال کریں گے۔ اور ترتیب ہم نے یہ دی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بل کو بالکل مسترد کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب ہم تحریک کا اعلان کریں۔ تحریک کی یعنی پارٹی تو ہے، تحریک کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہا کہ یہ عوامی مسئلہ ہے اور تحریک میں تمام مکتب فکر لوگوں کو ہم شامل کریں، تمام زبانیں بولنے والے جو بھی خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، جو بھی زبان بولتے ہیں، جو بھی، ہم سب کو ان کو اکٹھا کر کے یعنی ایک تحریک کی شکل میں ہم اس کا مقابلہ کریں، اور ہو سکے تو خیبر پختونخوا سے جا کے بلوچستان میں، سندھ میں اور جہاں جہاں بھی ہو سکے تو اس کو آرگنائز کر دیں۔ یہ آپ کا یعنی مرکزی صدر نے جو ہمیں ہدایت دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ صوبائی سطح پہ آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، جو کہ خدا کے فضل و کرم سے کل ہمارا ہونے جا رہا ہے، خدا خیر سے کرے۔ اور پھر ہمیں کہا کہ ضلعی سطح پہ بھی اسی طریقے سے پی سی ہو، اور پھر ضلعی سطح پہ کونسل اجلاس ہو، اور پھر کونسل اجلاس میں یعنی جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، یعنی ہمارے وکلاء صاحبان ہیں، اساتذہ صاحبان ہیں، اور جو بھی ہے، طالب علم ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، ان سب کو اعتماد میں لے کے ایسا عوامی انداز میں ہم لوگوں کے پاس جائیں اور ولیج کونسل کی حد تک ہم نیچے جائیں۔ پھر جب یہ ہو جائے تو کال دی جائے گی کہ پشاور پہنچے سب کے سب یہاں پہ خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے سامنے ہم ایک بھرپور احتجاج کریں گے، اور تب تک احتجاج کریں گے جب تک وہ یہ واپس نہ لے۔ اگر واپس لیا تو بس ٹھیک، نہ لیا اور بات لمبی ہو گئی تو پھر ہم یہاں سے فیصلہ کریں گے کہ ہم اسلام آباد پہ یلغار کریں گے، یعنی وہاں پہ جا کے ہم اسی طریقے سے احتجاج کریں گے، اور اس احتجاج میں ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ اس بل کو ہم مسترد کرتے ہیں اور یہ واپس لیں۔ وہاں بھی اگر کامیابی ملی تو ٹھیک، نہیں ملی تو پھر اس کے بعد آخری جو ایک فیصلہ ہوا جو ایمل ولی خان صاحب نے خود یہاں پہ بیان کیا کہ یا تو ہمیں حقوق دو گے، حقوق دو
یہ آزاد. ہمارے ساتھ جس پیمانے پہ دھوکہ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے تو ہمیں پی ٹی آئی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. 3 دفعہ ہمیں شکست دے کے ان کو جتوایا گیا اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عوام ان کو پسند کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی یہ بھی تو کمال ہوتی ہے نا کہ یہ آپ کے ساتھ ہو تو پھر عوام کے یعنی بڑے قریب ہو جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام اس کے خلاف ہے، لیکن اب تو وہ بات دور ہو گئی کہ چونکہ عمران خود ہی اسٹیبلشمنٹ کا اندرونی خانہ نمائندہ تھا اور اس کو وہ صدر بنانا چاہتے تھے، صدارتی نظام وہ چاہتے تھے، لہٰذا اس بنیاد پہ جب وہ ان سے الگ ہوا تو اسٹیبلشمنٹ بھی تقسیم ہوا. ہم سب پارٹیوں نے اسٹیبلشمنٹ کو وہ نقصان نہیں دیا جتنا نقصان عمران نے دیا، کیونکہ ہم باہر کے لوگ تھے، یہ اندر کا بندہ تھا، تو اندر کا بندہ تو زیادہ نقصان دیتا ہے. تو آج بھی اسٹیبلشمنٹ سپلٹ ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے، ان کو سپورٹ کر بھی رہا ہے، اس لیے ان کو مشکل پڑ رہی ہے اور وہ کبھی کچھ. لیکن عمران کے لیے ایسا جیل بنایا گیا ہے کہ میں تو سیاسی لوگ ہیں، میں تو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. میں ساری عمر اس طریقے سے جیل میں اگر رہوں تو میں خدا کا مشکور ہوں. اگر یہ جیل ایسا ہو جس طریقے سے عمران ہے، میں صدق دل سے کہتا ہوں، ہم 7-8 دفعہ میں جیل گیا ہوں، لیکن اس جیل کو جب دیکھتا ہوں تو ہمیں تو ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا کرتے تھے، ملنے کوئی نہیں آتا تھا، آ بھی جاتا تو اتنا تنگ کیا جاتا تھا. اس کے تو جھگڑے ہیں، میں گیا وہ نہیں گیا، وہ گیا وہ نہیں گئے، بہن گئی بیٹی نہیں گئی، یعنی بیوی گئی اور فلانا نہیں، یعنی ان کی اس پہ جھگڑا ہے کون گیا کون نہیں گیا. اور عدالت ہے کہ دڑ ان کو اجازت دے رہا ہے. کھانے پہ مجھے گوشت نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، وہ یعنی جیل نہیں ہے. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کھیل ہے کہ اس کی مقبولیت کم نہ ہو، مقبولیت بھی برقرار رکھی جائے، لیکن ان کو اتنا اختیار نہ دیا جائے کہ باقی ماندہ ہمارے ساتھ کھیل سکے. تو وہ اس کے لیے الٹرنیٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہو لیکن عمران نہ ہو. وہ -1 کی جب بات ہو رہی ہے تو میں اس کو یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں کہ چونکہ وہ تو الگ سی بات ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ تقسیم ہوا اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا بل امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہے. اس سے ایک نئی تباہی آئے گی. ایک ڈیبیٹ شروع ہوا ہے کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صوبے کی بھلائی کے لیے ہے، صوبہ تو خود کچھ کر نہیں سکتا، مرکز کرے گا تو یہ منرل نکلیں گے. بابا یہ منرل نہ نکلے تو اچھا ہے، یعنی دولت میری ہوگی، اختیار آپ کا ہوگا، تو مجھے اس میں ملے گا کیا؟ تم نکالنے کا یہ بہانہ بناتے ہو. پاکستان کو ترقی کی ضرورت ہے تو باہر کی کمپنیاں آئیں گی، مشینری ان کی لیٹسٹ ہے، اس کے ذریعے نکالے گی تو آسانی سے نکالے گی اور پھر مارکیٹ میں بھیجی جائے گی اور یہ ہمیں زیادہ پیسے دیں گے. تمہیں دیں گے، تم تو ہمارے NFC واٹ کے پیسے نہیں دے رہے، 18 امینڈمنٹ میں جو حقوق میں وہ نہیں دے رہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے رہیں گے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری دولت لوٹی جائے گی اور وہ جائے گا یعنی مضبوط مرکز 1 یونٹ. وہ کہہ رہے ہیں 1 ونڈو آپریشن اس IFC کے ذریعے ہوگا. اس IFC کے کرتا درتا کون ہے؟ یعنی صدر سیکٹری کا نام نہیں ہے، لیڈرز ہے. لیڈر کون لیڈر ہے؟ آرمی چیف فرسٹ لیڈر، سیکنڈ ہمارے وزیر اعظم اور پھر نقوی صاحب، اور اس طریقے سے صوبوں سے ایک اسی ماڈل کے اس میں رکھے گئے ہیں. او دو وزیر اعلیٰ پاوالا بندے اغیلا دا پکشتا وزیر اعلیٰ خو بس دا دے کنا دا میں بس اندغا شے دے. تو یہ ایسا ہے کہ اپنی مرضی کا ایک کونسل بنا کے تمام اختیار ان کو دے کے، اور کونسل پیچھے لوگوں کو پتہ بھی نہیں، ان کے 12 اجلاس ہوئے، یہ 12واں اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا جو یہ، لیکن سامنے ہمارے منرلز کا جو مرکزی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے. آپ خود سمجھدار ہے، جب پوسٹ پہ آرمی چیف ہو اختیار کس کا ہوگا؟ کہتے اس کو تو اینی اختیار ہی نہیں، وہ تو صرف مشورہ دے گا. آرمی چیف مشورہ دے تو کون پھر سامنے کھڑا ہوگا؟ مشورے کے لیے بھی عجیب بندہ رکھا ہے. لہٰذا یہ بزور شمشیر ہم سے لینا چاہتے ہیں، اور میں اس پر وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ چونکہ ہمیں ان کے ارادے معلوم ہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم زبانی جمع خرچ کریں، ہم پاکستان میں سیاست کرتے ہیں، ہم پاکستان کی اس سرزمین میں رہنا چاہتے ہیں، اس میں امن چاہتے ہیں، اس کی ترقی چاہتے ہیں. یہ اب امپریشن دیں گے، انہوں نے ایک کمپین شروع کر رکھی ہے، لیکن ہمیں ان کے ارادے ایسے معلوم ہے کہ یہاں پہ باجوہ صاحب آئے تھے جو آرمی چیف تھے، ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا تھا، ہم بھی تھے. اسی میں سے ہم نے جب اس نے 18 امینڈمنٹ کے خلاف بات کی، اس نے کہا کہ 18 امینڈمنٹ میں NFC واٹ کو تحفظ دیا گیا ہے، اور جب پیسے تقسیم ہو جاتے صوبوں میں چلے جاتے ہیں
تو مرکز کے پاس پیسے نہیں رہتے تو پھر دفاع کے لیے پیسے نہیں ہو تو اس کو تو اس میں تو ترمیم کرنی ہوگی، یعنی NFC وارڈ کو ختم کرنا ہو، اس کی اختیار کو ختم کرنا ہو. تو جب خزانہ ان کے پاس چلا جائے تو پھر کیا ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. تو میں اٹھ کھڑا ہوا، وہ جو تھے تو میں خدا کے فضل و کرم سے باچا خان کے تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی بھی ظالم بادشاہ ہو کلمہ حق اس کے سامنے ہم ادا کر سکتے. میں اٹھ کھڑا ہوا اور تمام سیاسی پارٹیوں کو پتہ ہے. میں نے کہا کہ باجوہ صاحب 18 امینڈمنٹ بہت کوششوں کے بعد متفقہ طور پہ پاس ہوا ہے. 18 امینڈمنٹ اور پاکستان لازم اور ملزوم ہے. 18 امینڈمنٹ کو چھیڑو گے تو پاکستان کو خطرہ ہوگا، اس لیے کہ 18 امینڈمنٹ نہیں تھی، صوبائی خود مختاری نہیں تھی تو بنگلہ دیش بن گیا. اب پاکستان کو متحد رکھنا چاہتے تو 18 امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اور جو بھی چھیڑے گا وہ پاکستان کی مخالفت کرے گا. ہم نے بات کر دی، ایسا نہیں کہ نہیں کیا، لیکن ان کے ارادے تو معلوم ہو گئے کہ کیا چاہتے. لہٰذا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ارادے ہیں. بدقسمتی سے مرکز میں بھی جو پارٹیاں بیٹھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا. تو اب یہ مسئلہ میں جو اتنا لمبا ہم نے آپ سے بات کی وہ بھی 119 کے حوالے سے بات کروں تو پھر تو ایک اس میں کافی وقت لگے گا. تو آپ کو مختصر یہ کہ یہ لڑائی یعنی لڑنی ہے تو یہ بڑی ہمت سے لڑنی ہے، ذہن صاف کر کے لڑنی ہے، اور یہ ہماری اس دھرتی کی بقا کی لڑائی ہے. یعنی سیاسی جنگ میں لڑ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے بندوق اٹھایا ہے، سیاسی جدوجہد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور اس میں آپ لوگوں کا کردار ہے. دہشت گردی کے خلاف بھی لڑا تو جم کے لڑا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس بل کے خلاف بھی جم کے لڑنا. اور ایک نقطہ یہ کہ یہ دہشت گردی کے دوران ہم سے ہمارے معدنیات لے جا رہے تھے، آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ دہشت گردی پلانٹڈ دہشت گردی تھی. دہشت گردی میں ہم سے تمام معدنیات لے کے گئے اور اب اس دوران بل کے ذریعے ہم سے لے جا رہے ہیں. یہ نہیں، اور یہ بھی ان کی ڈیمانڈ نہیں، یہ باہر کی ڈیمانڈ ہے. لہٰذا ہم اس بنیاد پہ لڑیں گے، اور خدا کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے کالا باغ پہ یہ ڈٹے رہے لیکن آخر میں نواز شریف کو کہنا پڑا کہ یہ مردہ گھوڑا ہے، اسی طریقے سے ان کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہ مردہ دل ہے.